أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمارے محترم اور مکرم واجب الاحترام جامعہ حاضر کے محترم جناب حافظ ندیم صاحب مقدس ذلہ العالی اور ان کے تمام رفقائے کار، ان کی پرخلوص محبت اور دعوت پر دوبارہ آپ کی جامعہ میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مقابلے کے تمام شرکاء بخوبی طور پر اور مکمل تیاری کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ انداز میں بھی آنا ہے اور مواد میں بھی عادت ہے اور گفتگو کے اندر الفاظ، لب و لہجہ، ہر چیز الحمدللہ بے مثال تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے اساتذہ کرام کا ہاتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ سب کو نہیں ملا کرتا، 3 ہی انعام چنے جاتے ہیں اور ویسے سارے ہی قابل انعام تھے، لیکن 3 خوش نصیب ایسے آئے ہیں جو اول 2 اور سوم کی پوزیشن پر آئے ہیں۔ تو میں مزید یہ کہوں گا کہ اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیے اور اس مشن میں اپنے انداز میں، کردار میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک بات عظمت صحابہ کے عنوان سے، کیونکہ جب یہ عنوان چھڑ پڑتا ہے تو اندر جو دل کی تاریں ہیں وہ بھی جوش مارنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے محفوظ طریقے سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ان ہستیوں کو اگر ہم بیچ میں سے ہٹا لیں تو ہمارا ایمان بھی باقی نہیں بچتا۔ جہاں ان کی عصمت کی بات ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کے ان یاروں کا امتحان لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ مدرسے والوں، ایک امتحان آپ کا بھی ہوتا ہے، ایک امتحان سکول والوں کا بھی ہوتا ہے، ایک امتحان کالج والوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ امتحان کیسے ہوتا ہے؟ کتابیں دی جاتی ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے اور پورا سال یاد کرنے کے بعد کاغذ اور قلم تھما دیا جاتا ہے اور پورے یاد کیے ہوئے میں سے امتحان لیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں میں اللہ کی ذات اقدس پر اور قربان جاؤں میں نبی کے صحابہ پر۔ وہاں کاغذ اور قلم کا امتحان نہیں تھا، وہ امتحان کوئی رٹا رٹایا امتحان نہیں تھا۔ وہاں امتحان کس چیز کا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ کوئی کاغذ پہ امتحان دے، قلم کے ساتھ امتحان دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور دلوں میں بھی کس چیز کا امتحان
میں نے ان کا امتحان کوئی عام امتحان نہیں تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے تقوی کا اور وہ دلوں سے امتحان لیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اپنے عظیم کا وعدہ. سبحان اللہ. عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک عظمت صحابہ کی قرآن سے نظر آتی ہے. خدا کی قسم قرآن اٹھا کے دیکھو, جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں میرے صحابہ کا ذکر ہوگا. قرآن کے ہر پارے کو کھول کے دیکھ, میرے نبی کے صحابہ اس پہ جگمگاتے نظر آئیں گے. میرے نبی کی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ, بخاری کو اٹھا کر دیکھ, مسلم کو اٹھا کر دیکھ, ابو داؤد کو اٹھا کر دیکھ, ترمذی کو اٹھا کر دیکھ, نسائی کو اٹھا کر دیکھ, ابن ماجہ کو اٹھا کر دیکھ, طحاوی کو اٹھا کر دیکھ. کوئی بھی حدیث کی کتاب میرے نبی کے صحابہ کی عظمت سے خالی ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ عظیم تھی اور اللہ نے ان کی گواہی قرآن میں دی ہے. تو میرے دوستو, آؤ آج اس موقع پر جن صحابہ کا ہم نام لے رہے تھے, جن صحابہ کا ہم نام لے رہے تھے, انہیں کے مشن کا زندہ کریں. اور ان کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. آپ وارثان نبوت ہیں, آپ اسی علم کو لے رہے ہیں جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس علم کو سنبھالیے, اس علم کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. آج یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے, آج یہ نیٹ کا دور ہے اور ہر آدمی نیٹ کو استعمال کر رہا ہے اور نیٹ پہ بہت بڑے فتنے ہیں. میرا عزیز طلباء, ان فتنوں سے بچ جائیے. آج کفر مسلمانوں کو جو مغلوب کرنے کی سازش ہے, اس کا پہلا ہتھیار یہی میڈیا ہے. ہم ایسے بن جائیں کہ میڈیا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم کفار کی جرگاروں کا حصہ نہ بنیں, بلکہ کفار کے خلاف, چاہے کوئی ختم نبوت کے خلاف اٹھے, چاہے کوئی صحابہ کے خلاف ہو, چاہے کوئی اہل بیت کے خلاف ہو, چاہے کسی دین کے کسی شعبے کے خلاف اٹھنے والا قلم ہو, بولنے والی زبان ہو, ہمیں دلائل کے ساتھ ان کا جواب آنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم صرف گفتار کے نہیں کردار کے بھی حاصل کریں. ہم نے صرف گفتار کی حد تک نہیں رہنا, عملی میدان میں نکل کر کردار کے غازی بننا ہے. اور کردار کے غازی بننے کے لیے ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا پڑے گی. ہمارے اکابر نے کیسے علم کو حاصل کیا تھا, کیسے اس علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا تھا. ایک ایک اکابر کا تذکرہ کرو, بڑا وقت گزر جائے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, سید عطا اللہ شاہ بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک نہیں اپنے کسی بھی عالم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. ان کی زندگی سے آپ کو علم بھی نظر آئے گا, عمل بھی نظر آئے گا. جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ عمل کی کوشش, اور عمل یہ بہت ضروری ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, زندگی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے, ناری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ.